1900 قبل مسیح کے لگ بھگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور سے ہجرت کی تھی۔ ان کے ساتھ چند عبرانیوں پر مشتمل ایک گروہ تھا۔ اس ہجرت کے تقریباً 900 سال بعد ان 6 عبرانیوں نے ایک مکمل قوم کی حیثیت اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قوم مصر سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی، مگر ارض موعود یعنی فلسطین میں داخل نہ ہو سکی۔ ایک طویل عرصہ کی بادیہ پیمائی کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ایک جانشین حضرت یوشع کی قیادت میں فلسطین فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر طالوت اور حضرت داؤد کے عہد میں ایک زبردست اسرائیلی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت سلیمان علم و حکمت اور فہم و فراست میں یکتا زمانہ تھے۔ انہیں اقتدار بھی ایسا عطا ہوا تھا کہ ان کے بعد بنی اسرائیل میں پھر کسی کو میسر نہیں آ سکا۔ ہوا، وحوش و طیور اور جن و انس سب ان کے تابع فرمان تھے۔ عدل و انصاف قائم کرنے میں کوئی ان کا ثانی نہ تھا۔ عبرانی بائبل خاص طور پر کتاب سلاطین میں سلیمان کی طرف سے تعمیر ہیکل کے حکم کے بارے میں ایک تفصیلی داستان شامل ہے۔ اس سے پہلے بہت سے علماء نے سلیمان کی طرف سے پہلے ہیکل کی تعمیر کی بابل کی داستان کو مستند تسلیم کیا تھا، تاہم 1980 کی دہائی کے دوران بابل کے متن کے لیے شکی نقطہ نظر اور اس کے ساتھ ساتھ آثار قدیمہ کے ریکارڈ نے کچھ اسکالرز کو اس بات پر شک کرنے پر مجبور کیا کہ آیا یروشلم میں 10ویں صدی قبل از مسیح کے اوائل میں کوئی مندر تعمیر کیا گیا تھا۔ کچھ علماء نے تجویز کیا ہے کہ سلیمان کی طرف سے تعمیر کردہ اصل ڈھانچہ نسبتاً معمولی تھا اور بعد میں بڑے پیمانے پر دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کے وجود کا کوئی براہ راست ثبوت ابھی تک نہیں مل سکا۔ اگرچہ اس کے ممکنہ مقام کی انتہائی مذہبی اور سیاسی حساسیت کی وجہ سے ٹیمپل ماؤنٹ پر کوئی حالیہ آثار قدیمہ کی کھدائی نہیں کی گئی۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے اوائل میں ٹیمپل ماؤنٹ کے ارد گرد کی کھدائیوں نے اس کمپلیکس کے ایک نشان تک کی شناخت نہیں کی۔ بائبل کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر موریا پہاڑ پر یروشلم میں کی گئی، جہاں خدا کا فرشتہ داؤد پر ظاہر ہوا تھا۔ مندر کی بنیاد ذیب مہینے میں رکھی گئی، جو سلیمان کی حکومت کے چوتھے سال کا دوسرا مہینہ تھا، اور اس کی تکمیل بل کے مہینے میں سلیمان کے دور حکومت کے 11ویں سال کے 8ویں مہینے میں ہوئی۔ اس طرح اس کی تعمیر میں تقریباً 7 سال کا عرصہ لگا۔ عبرانی بائبل بیان کرتی ہے کہ ٹائر کے باشندوں نے مندر کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا، جس میں کنگ ڈیوڈ اور ہیرام نے ایک اتحاد قائم کیا۔ یہ دوستی داؤد کے بعد سلیمان کے ساتھ بھی جاری رہی اور دونوں ایک دوسرے کو بھائی کہتے تھے۔ ہیکل کی تعمیر میں ہیرام نے سلیمان کی کس طرح مدد کی؟ اس کے مطابق ہیرام سلیمان کی اس درخواست سے اتفاق کرتا ہے کہ وہ اسے دیودار اور صنوبر کے درخت ٹیمپل کی تعمیر کے لیے سمندر کے راستے بھیجے گا، اور میں ان کو سمندر کے راستے اس جگہ تک لے جانے کے لیے بیڑا بناؤں گا جس کی آپ نشاندہی کرتے ہیں۔ میں ان کو وہیں توڑ دوں گا تاکہ آپ لے جائیں۔ لکڑی کے بدلے میں سلیمان اسے گندم اور تیل بھیجتا ہے۔ حضرت سلیمان سور یا ٹائر سے ایک ہنرمند کاریگر کو بھی لاتے ہیں جسے ہیرام یا حرم ابی بھی کہا جاتا تھا، جو ہیکل کی تعمیر کی نگرانی کرتا تھا، جبکہ جیبل کو بابل سے لایا جاتا ہے جو سٹون میسن ہے اور ہیکل کے لیے پتھر کاٹتا ہے۔ ہیکل اور محل کی تکمیل کے بعد اضافی 13 سال اس کی آرائش و زیبائش میں لگتے ہیں۔ سلیمان شمال مغرب میں 20 شہر ہیرام کو ادائیگی کے طور پر پیش کرتا ہے، تاہم ہیرام اس تحفے سے خوش نہیں تھا اور پوچھتا ہے، یہ کون سے شہر ہیں جو تم نے مجھے دیے ہیں میرے بھائی؟ سلیمان پھر انہیں کابولو کی سرزمین بھی دے دیتا ہے۔
ایک مشہور امریکی مورخ لکھتا ہے کہ حضرت سلیمان کے عہد میں یروشلم میں چاندی سونے کی ایسی بہتات تھی کہ جیسے گلیوں میں کنکر۔ مال و دولت کی اس فراوانی کے بعد حضرت سلیمان نے یروشلم کو ایک معبد اور ایک نئے محل سے زینت بخشنے کا ارادہ کیا۔ اگرچہ اس معبد یا ہیکل کی بنیاد حضرت داؤد نے اپنے عہد میں رکھ دی تھی، مگر اس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، بلکہ آپ کے انتقال کے بعد بھی چند ماہ تک اس کی تعمیر کا کام جاری رہا۔ جیسے کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان اکثر تخلیہ میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ ایک عصا کے سہارے عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ روح نے جسم سے مفارقت کر لی اور جسم بدستور لکڑی کے سہارے کھڑا رہا، جس کی وجہ سے تعمیر ہیکل کا کام جاری رہا، کیونکہ اگر آپ کی وفات کا حال فوراً معلوم ہو جاتا تو جن جو کسی کا رعب نہیں مانتے تھے کام چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ کئی ماہ تک جب عصائے سلیمان کو دیمک نے کھا لیا اور حضرت سلیمان گر پڑے تب ان کی موت کا علم ہو سکا۔ معبد کے لیے جگہ ایک پہاڑی پر منتخب کی گئی تھی۔ اس کی دیواریں کسی یونانی دیوی کے مندر کی مانند بلند تھی اور چٹانیں ڈھلوانوں سے سیدھی اوپر کی جانب اٹھتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ قریب قیاس ہے کہ معبد کی جگہ مسلم زیارت گاہ الحرم شریف کے نیچے ہے۔ ہیکل کا ڈیزائن مصری، آشوری اور بابلی آرائشی نمونوں سے ترتیب دیا گیا تھا۔ یہ معبد کلیساؤں کے برعکس ایک متعدد عمارتوں پر مشتمل ایک چہار ضلعی عمارت تھی، جس کا مرکزی ڈھانچہ معتدل جہتوں والا تھا۔ یہودی روایات کے مطابق اس معبد کے اندر جتنا سامان تھا وہ سب سونے اور چاندی سے بنا ہوا تھا۔ ہیکل کی مرکزی عمارت کے سامنے کوئی 180 فٹ بلند سونے سے ڈھکا ہوا ایک پورچ یا ڈیوڑی تھی۔ مرکزی چھت کے شہتیروں، کھمبوں، دروازوں، شمعدانوں، گلگیروں اور عود دانوں تک پر سونے کا مصرفانہ استعمال کیا گیا تھا۔ ہولی آف ہولیز، جسے اندرونی گھر بھی کہا جاتا ہے، 30 مکعب فٹ کا تھا۔ اس کے فرش اور دیواروں کے ساتھ سونا چڑھایا گیا تھا، جس کی مقدار 600 ٹیلنٹ یا تقریباً 20 میٹرک ٹن ہے۔ زیتون کی لکڑی کے 2 کروبی فرشتے ساتھ ساتھ کھڑے تھے، جن کو آسمانی تصور کیا جاتا تھا۔ ان کے درمیان ایک 2 پتوں والا دروازہ تھا، جسے سونے سے منڈا ہوا تھا۔ اس میں کوئی کھڑکیاں نہیں تھیں اور اسے خدا کے نام کی رہائش گاہ سمجھا جاتا تھا۔ ہولی آف ہولیز مقدس صندوق کو رکھنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، جس میں 10 احکام رب کی اصل تختیاں تھیں۔ اس تابوت سکینہ میں حضرت یوسف کا جسد مبارک اور دیگر پیغمبران بنی اسرائیل کے تبرکات محفوظ تھے۔ حضرت موسیٰ اسے مصر سے ہمراہ لائے تھے اور حضرت داؤد کی خواہش تھی کہ وہ تبرکات والے صندوق یا تابوت سکینہ کے لیے ایک مستقل گھر بنائیں۔ ہیکل کی تعمیر اس خواہش کی تکمیل میں ہوئی تھی۔ دو فرشتے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے متعین تھے۔ کتاب سلاطین کے مطابق جب پجاری صندوق کو وہاں رکھنے کے بعد مقدس مقامات سے باہر آئے تو مندر ایک زبردست بادل سے بھر گیا، جس نے وقف کی تقریب میں خلل ڈالا، کیونکہ خداوند کے جلال نے خداوند کے گھر کو بھر دیا تھا۔ سلیمان نے بادل کی تشریح یوں کی کہ اس کے نیک کام کو قبول کر لیا گیا ہے۔ ہیکل کے بیرونی حلقہ میں پیتل کے حوض نصب کرائے گئے تھے، جو پیتل سے بنے ہوئے بیلوں کی پشت پر قائم تھے۔ ہیکل کی تمام قربان گاہیں سونے کی تھیں۔ حضرت سلیمان نے اس معبد کے صدر دروازے پر پیتل کے بڑے ستون بھی نصب کرائے تھے، جن کا قطر 12 ہاتھ تھا۔ ہیکل خداوندی سے منسوب تمام ظروف بھی سونے چاندی ہی کے تھے۔
دیواریں بھی بڑے بڑے چوکور پتھروں کی تھیں، چھت، ستون اور دروازے دیودار اور انجیر کی لکڑی سے تراشے گئے تھے۔ زیادہ تر تعمیری سامان فونیکیا سے لایا گیا تھا اور زیادہ تر تعمیری کام بھی لبنان الاصل دستکاروں سے کرایا گیا تھا۔ لیکن افسوس، اتنے جاہوجم سے تعمیر ہونے والی یہ عمارت سلیمان کے اولین جانشین رجام کے عہد میں اپنی آرائش و زیبائش سے محروم ہو گئی۔ بائبل کی روایت کے مطابق ہیکل سلیمانی کو کئی بار لوٹا گیا۔ رجام کے دور کے 5ویں سال میں 926 قبل مسیح میں مصری فرعون شوشینک اول اپنے حملے میں ہیکل اور بادشاہ کے گھر کے خزانے اور سونے کی ڈھالیں لوٹ کر لے گیا جو سلیمان نے بنائی تھی۔ 1 صدی بعد یواش، جو اسرائیل کی شمالی سلطنت کا بادشاہ تھا، یروشلم پر پیش قدمی کی، دیوار کا ایک حصہ توڑ دیا اور ہیکل اور محل کے خزانے ساتھ لے گیا۔ بائبل کے مطابق 598 قبل مسیح میں اشوری بابلی بادشاہ نیبوکدنضر II نے ہیکل کو لوٹ لیا تھا۔ نیبوکدنضر دوم نے 587 سے 86 قبل مسیح میں شہر کی دیواروں کو توڑ دیا۔ یہ شہر بالآخر جولائی 586 قبل مسیح میں اس کی فوج کے قبضے میں آ گیا۔ 1 ماہ بعد شہر کو جلا اور مسمار کر دیا گیا۔ بائبل کے مطابق اس نے ہیکل کو آگ لگا دی اور شاہی محل کی ہر چیز کو لوٹ کر بابل لے جایا گیا۔ یہودی روایت کے مطابق ہیکل کو تعمیر ہونے کے 470 سال، 6 ماہ اور 10 دن بعد جلا دیا گیا تھا۔ (516 قبل مسیح میں پرانے معبد کی جگہ نیا معبد تعمیر کر دیا گیا۔ قرآن مجید کی سورۃ الاسراء کے مطابق اگر تم بنی اسرائیل نیک عمل کرو گے تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، اگر تم نے ظلم کیا تو تمہارا ہی نقصان ہے، اور جب دوسری تنبیہ ہوگی تو تمہارے دشمن تمہیں بالکل رسوا کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یروشلم کے ہیکل میں داخل ہو جائیں گے جیسا کہ وہ پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جو کچھ ان کے ہاتھ لگے گا اسے بالکل تباہ کر دیں گے۔ قرآنی مفسرین جیسے محمد الطاہر بن عاشوریہ نے فرض کیا ہے کہ یہ آیت خاص طور پر ہیکل سلیمانی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسلام کے مطابق یروشلم میں مندر اصل میں ایک مسجد تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ مقرر کیا تھا۔ مسلمان بھی ابتدا میں اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد بحکم خدا مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔